چیپٹر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دیٹ از اباؤٹ دی کمبینیشنل لاجک سرکٹس. ٹھیک ہے, لاجک سرکٹس آر ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو ٹائپس, کمبینیشنل لاجک سرکٹس اینڈ سیکوینشل لاجک سرکٹس. تو ہمارے آخری دو چیپٹر جو ہیں یہ ہیں کمبینیشنل لاجک سرکٹ اور سیکوینشل لاجک سرکٹس کے بارے میں. سو آپ کے پاس ڈیجیٹل سرکٹس یا لاجک سرکٹس جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہو رہے ہیں ٹو ٹائپس آف سرکٹس میں, دیٹ از اے کمبینیشنل لاجک سرکٹ اینڈ سیکوینشل لاجک سرکٹس. یہ چیپٹر آپ کا کمبینیشن لاجک سرکٹ ہے جو ویک نمبر 13 اینڈ 14 ہے آپ کا کمبینیشن لاجک سرکٹ ہے, اور جو آپ کا ویک نمبر 15-16 ہے وہ آپ کا سیکوینشل لاجک سرکٹ ہے. تو اب ہم لوگ پڑھیں گے آج کی کلاس میں واٹ از کمبینیشنل لاجک سرکٹ. اینڈ کمبینیشنل لاجک سرکٹ کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے سرکٹس ہیں, جس میں سب سے پہلے ایڈرز سے اسٹارٹ لیتے ہیں. ایڈر, سبٹریکٹر, ملٹی پلیکسر, ڈی ملٹی پلیکسر, انکوڈر, ڈیکوڈر, یہ ہمارے پاس سارے کے سارے جو ہیں کمبینیشن لاجک سرکٹس ہیں ڈفرینٹ قسم کے. تو ہم نے ان کو ون بائی ون ڈسکس کرنا ہے. اس ویک میں ہم لوگ جو ڈسکس کریں گے ہم ایڈرس کو ڈسکس کریں گے. دین ایڈرس کی مختلف ٹائپس ہیں, دو ٹائپس مین ہم پڑھیں گے, ہاف ایڈر اینڈ فل ایڈر. اینڈ دین ہم لوگ سبٹریکٹر کو پڑھیں گے, اور سبٹریکٹر کو اندر ہم ہاف سبٹریکٹر اینڈ فل سبٹریکٹر کو پڑھیں گے. اب ہم کورس کو تھوڑا سلو پڑھیں گے. میں ڈیلی آپ کو ون ٹاپک کراؤں گا, بیکاز اب یہ جتنا ہے اس کے یہ مین ٹاپکس ہیں. جسٹ ایک ایکویشن ڈرائیو کرنی ہے, وہ آپ کو میں ادھر بھی ویڈیو میں بھی سکھا لوں گا. اور دین انشاءاللہ یونیورسٹی اوپن ہو گئی اگر 15 ستمبر سے, یا جب کبھی بھی اوپن ہوئی, تو ہمارے پاس اگر ویک رہتے ہوئے تو میں کلاس میں بھی آپ کو یہ تھوڑا سا ریوائز کروا دوں گا. سو اب ہم ٹاپک وائز چلیں گے, ون بائی ون ٹاپک کریں گے. اور یہ ٹاپکس میں تھیوری ہے, نوٹس آپ کو میں اویلیبل کروں گا. ان تھیوریز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس میں مین چیز آپ نے کیا یاد رکھنی ہے, ٹروتھ ٹیبل, سرکٹ ڈائیگرام اینڈ ایکویشن ڈرائیو کرنا, یہ آپ کو آنا چاہیے ہر ایک ٹاپک کی. سو یہ اس کے اندر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے, اس کے نوٹس آپ کو ملیں گے, اور میرے لیکچر کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. سو کمبینیشنل لاجک سرکٹ کیا ہوتے ہیں؟ کمبینیشنل لاجک سرکٹس کنسسٹ آف دا لاجک گیٹس, جیسے کہ نام ہی اس کا کمبینیشن لاجک سرکٹ ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کمبینیشن لاجک سرکٹ کیا ہے؟ کنسسٹ آف دی لاجک گیٹ ہوز آؤٹ پٹ ایٹ اینی ٹائم is determined directly from the present combination of inputs without any regard to the previous input. اس کے اندر آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے, جو پریزنٹ کمبینیشن آف انپٹ ہے, یعنی 0-1 کی فارم میں جو انپٹ آپ کو ملا ہے, اسی کی بیس پہ یہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرے گا, اور پریویس کسی انپٹ کے اوپر اس کا انحصار نہیں ہوگا کہ وہ پریویس انپٹ ہائی تھا یا لو تھا. ایز کمپیئر ٹو سیکوینشل لاجک سرکٹ, وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ پریویس انپٹ کو بھی چیک کرتا ہے. تو یہاں پر ایسا کوئی چکر نہیں ہے. کمبینیشنل لاجک سرکٹ پرفارم اے اسپیسیفک انفارمیشن پروسیسنگ آپریشن فلی اسپیسیفائڈ لاجیکلی بائی اے سیٹ آف بولین فنکشنز. بولین فنکشنز کو جو ہے یہ کمبینیشن لاجک سرکٹ جو ہے پرفارم کر رہے ہیں اسپیسیفک انفارمیشن پروسیسنگ آپریشنز, جو کہ فلی اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں لاجیکلی بائی اے سیٹ آف بولین فنکشنز. وہ کیا ہوتے ہیں آگے آپ کو پتہ چلتا جائے گا. اوکے, a combination logic circuit is generalized gate. Such a circuit has m inputs and n outputs. m inputs مطلب جتنے بھی انپٹس آپ کے پاس ہو, 2 ہو, 3 ہو, اور آؤٹ پٹ n ہوگے, 2 آپ کے پاس نارملی ہو. Such a circuit can always be constructed as n separate combination circuit, each with exactly one input. اگر آپ اس کو سیپریٹلی بھی بنائیں تو وہ کر سکتے ہیں کام. ایڈرس, کمبینیشن لاجک سرکٹس میں ہم لوگ جو پہلا ٹاپک پڑھیں دیٹ از اباؤٹ دی ایڈرس. ایڈرس اف یو ریممبر, میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 1 میں جب کروا رہا تھا بائنری ایڈیشن, اور دین میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 2 میں کروائی تھی لاجیکل ایڈیشن. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو لاجیکل ایڈیشن ہے اور کہ ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو گیٹ یوز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس اور گیٹ یوز ہو رہا تھا, اور ہمارے پاس میں نے کہا تھا جو ہمارے پاس بائنری ایڈیشن تھا چیپٹر نمبر 1 کے اندر, جو اسٹارٹنگ ویکس میں ہم نے بائنری ایڈیشن کے کوشچن کیے تھے, وہ آپریشن کون پرفارم کرتے ہیں؟ وہ بائنری ایڈیشن کو پرفارم کرنے کے لیے جو سرکٹ ہم لوگ یوز کرتے ہیں دیٹ سرکٹ از کالڈ دی ایڈر. سو یہ وہ ٹاپک ہے, میں نے کہا تھا ہم آنے والے چیپٹرس میں پڑھیں گے. تو چیپٹر نمبر 4 اب آ رہا ہے ہمارا, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے جو شروع میں بائنری ایڈیشن پڑھی تھی, اس ایڈیشن کو کرنے کے لیے ایڈر یوز ہوتے ہیں. ان الیکٹرانکس این ایڈر
اور سمر، اس کا دوسرا نام سمر بھی ہے، سم سے نکلے، سم سے نکلے، SUM سم مطلب ایڈ کرنا، ایڈر بھی ایڈ سے نکلا، ADD ایڈ سے نکلا. So in electronics, an adder or summer is a digital circuit that performs the addition of the numbers. In modern computer, adders reside inside the arithmetic and logic unit where other operations are performed. ALU کے اندر یہ ریسائڈ کرتا ہے، جو ارتھمیٹک لاجیکل آپریشنس ہیں وہ یہ ارتھمیٹک آپریشن یہ کرتے ہیں، لاجیکل آپریشن کے لیے آپ کے پاس گیٹس یوز ہوتے ہیں. Although adders can be constructed for many numerical representations such as binary coded decimal or accessory, the most common adder operates on binary numbers. تو ہمارے پاس جو مین کنسرن ہے وہ یہ کہ جو ایڈر ہم نے بائنری ایڈیشن کے لیے یوز کیے تھے، جو یہ ایڈر اس کے لیے مین آپریشن کر رہے ہیں. In cases where two's complement or one's complement is being used to represent the negative number, it is trivial to modify an adder into an adder subtractor. Other assigned numbers representations requires a more complex adder. تو یہ ساری ایڈر کے بارے میں تھیوری تھی. مین کام یہ ہے، ایڈر از a combination logic circuit that performs the addition of the binary bits. Simple is that، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. Half adder. Then adder is further divided into two types, that is a half adder and full adders. So in today's class we will cover the adder and half adder. کل والی کلاس میں ہم فل ایڈر کو دین ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. So half adder کیا ہے؟ A half adder is a logical circuit that performs an addition operation on two binary digits. So this is the main difference between the half adder and the full adder. یہ یاد رکھیے گا، ہم جب فل ایڈر کا ٹاپک کریں گے تو اس میں آپ کو یہ میں کہوں گا کہ ہاف ایڈر اور فل ایڈر کا مین ڈفرینس کیا ہے. ہاف ایڈر از اے کمبینیشن لاجک سرکٹ دیٹ پرفارمز دی ایڈیشن آپریشن on two binary digits. The half adder produce a sum and the carry value which are both binary digits. It means half adder takes two input and produce two outputs. Clear? A half adder has two inputs generally labeled as A and B and two outputs. ٹھیک ہے، جو بات ابھی میں نے بولی وہی یہاں پر کہہ رہا ہے، دا سم ایس اینڈ دا کیری. دو انپٹس ہیں اے اور بی ہو گئے اور دو آؤٹ پٹ پروڈیوس کر کے، جس میں ایک کو سم کا نام اور ایک کو کیری دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے وہ آگے آپ کو بتاؤں. ایس از دا ٹو بٹ ایکس آر آف دا اے اینڈ بی. اے اور بی کا جب آپ ایکسکلوسیو آر کریں گے تو آپ کے پاس اے اور بی کی سے سی وہ آ جائے گا. اے اور بی کا اینڈ سی کا کریں گے تو آپ کے پاس اے اور بی آئے گا. یہ ساری باتیں آگے جو ایکویشن اس کے لیے سمجھا رہے ہیں کہ یہ ٹو بٹس کا ایکسکلوسیو آر کرتا ہے اے اور بی کا، اینڈ سی از دا اینڈ آف اے اینڈ بی. اور جو سی ہوتا ہے وہ اینڈ ہوتا ہے پھر ان کے ساتھ. یعنی یہ آپریشن نارملی اے بی سی تین ان پٹ سے اگر ہیں تو وہ اس سے کیسے نکل رہے ہیں. اے بی سے جو نکلے گا ایکسکلوسیو آر ہو کے وہ سم کا آپریشن ہوگا، اور سی جو ہوگا وہ اینڈ آپریشن ان کا ہوگا. اسینشلی دی آؤٹ پٹ آف دی ہاف ایڈر از دا سم آف ٹو ون بٹ نمبرز وتھ C being the most significant of these two outputs. کیسے ہے وہ آگے ہم اس ٹیبل میں دیکھتے ہیں. لیکن ڈرا بیک ہے، the drawback of this circuit is that in case of multi-bit addition it cannot include a carry following in. ٹھیک ہے، یہ اس کا مین ڈرا بیک ہے کہ ملٹیپل بٹس کی جب ایڈیشن ہوتی ہے تو اس میں یہ کیری کو جو ہے انکلوڈ نہیں کرتا. یہی اس کا ایک بڑا ڈرا بیک ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ایشوز آ جاتے ہیں. فالوئنگ از اے ٹروتھ ٹیبل آف دی ہاف ایڈر. یہ دو آپ کے پاس ٹو ان پٹس ہیں اے اور بی، اینڈ یہ ٹو آؤٹ پٹس ہیں، ایک سی اور ایک سم. کیری اینڈ سم، کیری اینڈ سم. یہ کیری کا CARR ہے، الگ سے وائی نہیں ہے. کیری اینڈ سم، سم کو ایس اور کیری کو سی ہم لکھ سکتے ہیں. یہ دو ان پٹس ہیں، یہ دو آؤٹ پٹس ہیں. دو ان پٹس کا کمبینیشن وہی ہے جو ٹروتھ ٹیبل میں آپ کو چیپٹر نمبر 2 میں سکھایا تھا کہ 00011011 یہ سیم ایز اٹ از رہے گا. اب کیری کیسے آتا ہے آپ کو، اف یو ریممبر 00 سے آیا 0، 01 سے آیا 1، 10 سے آیا 1، 11 سے آیا 0 with the carry of 1. if you remember ہم لوگوں نے جب ایڈیشن کا رول پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا 0 + 0 = 0، 0 + 1 = 1، 1 + 0 = 1 and 1 + 1 0 with the carry of 1. تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے آیا. اب یہ جو پیچھے آپ کے پاس اس نے بتایا ہے کہ اے اور بی کے اندر ایکسکلوسیو آر ہو رہا ہے اور سی جو ہے وہ اے اور بی کا اینڈ ہے. کیسے ہے یہ دیکھ لیں آپ. یہ اب آپ دیکھ لیں یہ جو بات ہم لوگوں نے یہ بولی ہے اس کو کیسے کر رہا ہے. یہ دیکھیں
if you remember exclusive OR کے ٹیبل میں when both the inputs are not same the output is 1. so here آپ دیکھ لیں, here آپ لوگ دیکھ لیں اپنے پاس, میں پوائنٹر ذرا لے لیتا ہوں. here آپ دیکھ لیں the sum is 1 when both the inputs جو ہیں sum is 1 when both the inputs are not same. تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں آپ کو پیچھے یہاں پر کہ یہ جو ہے ایکسکلوسیو آر دونوں کے درمیان میں ہو رہا ہے, اور آگے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اور بی 1 1 سے آپ کے پاس 0 آ رہا ہے. تو اینڈ گیٹ میں آپ کو دیکھیں 1 1 سے آپ کے پاس جو ہے ان کے بعد 1 1 سے 0 ود دی کیری آف 1 آتا ہے. تو آپ اپنے اینڈ گیٹ میں دیکھ لیں کہ 1 1 سے آپ کے پاس جو ہے 0 ود دی آ رہا ہوتا ہے, تو وہ 0 جو ہوتا ہے آپ کے پاس کیری ود دی کیری آف 1, کیری آف 1 کی وجہ سے یہ دونوں کو آپ اس میں پھر ایڈ کر رہے ہیں. تو یہ دو آپریشن ہیں جو آپ کے پاس بتا رہے ہیں. تو اسی لیے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایکویشن اگر ہم اس ٹیبل سے نکالیں تو اس سم کے لیے جو ایکویشن نکلے گی وہ یہ ایکویشن نکلے گی کہ یہ دیکھیں اے جو ہے آپ کے پاس سمپل ہے, اور یہ پہلا یہ والا دیکھ لیں اے کمپلیمنٹ بی یہ تھا پلس اے بی کمپلیمنٹ یہ آپ کے پاس آیا. تو یہ آپ کے پاس سم کی ایکسپریشن آ گئی, اور اسی طریقے سے کیری کی ایکسپریشن نکالنی ہے تو 1 1 دونوں کا بعد اے ڈاٹ بی ان کے درمیان اینڈ آپریشن سے یہ آتا ہے, تو اے ڈاٹ بی کیری کی ایکسپریشن. تو یہ مین اس کے اندر دو باتیں ہیں کہ آپ نے سم اور کیری کی ایکسپریشن نکالی ہے. یہ آپ نے اگر ٹھیک نکالی تو یہ آپ کا کویشچن ٹھیک ہوگا. تھیوری آپ نے ساری یاد رکھنی ہے, اور ٹروتھ ٹیبل دین اس ٹروتھ ٹیبل سے آپ نے یہ ایکویشن ڈرائیو کرنی ہوگی. یہ آپ کو نوٹ آئے گا کہ ہاف ایڈر یا فل ایڈر کے اوپر لکھیں, تو آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہوگا. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ ہمارے پاس ایکسپریشن تھی. اگین آپ دیکھ لیں کہ 0 1 سے ہم لوگوں نے 0 1 سے 1 آیا اینڈ 1 0 سے 1 آیا. سم کا رول چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے سم کے رول پڑھا, اسی کے مطابق یہ ہوا. یہ چیز کدھر تھی؟ ٹروتھ ٹیبل کو بھی ادھر یہاں پر ہم نے لیا ایکسکلوسیو آر میں تھی, تو ہم نے اس لیے لکھا تھا یہ ہمارے پاس جو ہے اس طریقے سے آ رہا ہے. اور آپ اگر ان دونوں کو کمبائن کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایکسکلوسیو آر کی ایکویشن بھی بنتی ہے. اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہے تو آپ پہلے چیپٹرز میں دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس یہ دونوں اس طریقے سے ان پٹ آ جائیں تو آپ اس سے یہ بھی بنا سکتے ہیں, آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں. اور کیری کی ایکویشن کے لیے 1 1 سے 0 آیا ود دی کیری آف 1, تو کیری صرف ادھر 1 ہوئے, باقی سب میں وہ 0 ہی رہے گا. تو یہ آپ کے پاس ایکسپریشن آئی. اس کے بعد آپ کے پاس ہاف ایڈر ہے. ہاف ایڈر جو ہے کی سرکٹ ڈائیگرام کیسے بنے گی, ٹھیک ہے. تو سرکٹ ڈائیگرام بنانے کے لیے ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, وہ بات جو میں نے آپ کو پچھلے سلائڈس میں بتائی دیٹ از اے ایکسکلوسیو اور بی, ٹھیک ہے. اے ایکسکلوسیو اور بی جو میں نے آپ کو لاسٹ اس میں بتائی وہ کیا ہوا کہ اس سے ہم اے ایکسکلوسیو اور بی بناتے ہیں. آپ اپنے چیپٹر نمبر 2 جب ہم نے پڑھا تھا لاجک گیٹس میں, اس میں ایکسکلوسیو آر کی جو ایکویشن دیکھیں وہ یہ بنانے کے بعد ہم نے یہ بنائی تھی اے ایکسکلوسیو اور بی. سو ہم نے یہاں پر یہی کیا کہ ہم نے اس کو اے ایکسکلوسیو اور بی بنا دیا. سو اب آپ کے پاس دو ان پٹس تھے اے اور بی, اور اس سے کیری اور سم نکلا. تو اس کے لیے سرکٹ کیسے بن گیا؟ دو ان پٹ سے اے اور بی. اے اور بی جب ایکسکلوسیو آر گیٹ سے گزرے تو سم نکل آیا آپ کے پاس, اور یہی اے اور بی دوبارہ سے الگ نہیں لینا. اے اور بی سے جب اینڈ گیٹ سے آپ کے پاس سے گزرے تو یہ کیری کی ایکویشن آ گئی. تو یہ اصل میں ہمارے پاس آپ کے پاس ایڈر کی سرکٹ ڈائیگرام ہے. اور اگر آپ اس کی آئی سی دیکھیں تو یہ آئی سی کے اندر یہی سرکٹ ہوگا, اور آپ کے پاس آئی سی جب آپ کے پاس بلاک ڈائیگرام کی بات ہوگی تو وہ آپ کے پاس اس طریقے سے ہوگی کہ آپ کے پاس یہ اے اور یہ بی دو ان پٹس ہو گئے, اور یہاں سے دو آؤٹ پٹ نکلیں گے, ایک سم اور ایک کیری, ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم لوگوں نے کمبینیشن لاجک سرکٹس کو پڑھا, اور اس میں ہم نے ایڈرس کو پڑھا, اور ایڈرس میں ہم نے ہاف ایڈر کو آج کی کلاس میں ڈسکس کیا. کل کی کلاس میں ہم فل ایڈر کو ڈسکس کریں گے, اور امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھ آئے گا. اس لیکچر کو سمجھنا ضروری ہے. اس میں مین تھنگ آپ نے ایکویشن ڈرائیو کی اور ایکویشن سے دین سرکٹ بنایا, یہی اس کے اندر مین کام ہے. تو امید ہے آج کی کلاس آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کوئی ایشو کوئی مسئلہ ہو آپ مجھے SMS کر سکتے ہیں, مجھے کال کر سکتے ہیں, یونیورسٹی آ سکتے ہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے ایشوز کو. سو فرائیڈے کا دن میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ یونیورسٹی آ کے مجھ سے ڈسکشن کر سکتے ہیں. باقی کوئی ایشو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کال پہ ایمرجنسی میں بھی پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.